السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ پہنچی اور وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں سوائے اس کے کہ آئے ان کے پاس اگلوں کی سنت یا کہ آئے ان کے پاس عذاب سامنے سے. اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. اور کافر لوگ باطل طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبا دیں اور انہوں نے میری آیات اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیا ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے بس وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے ان باتوں کو جنہیں اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ہم نے تو ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے یہ کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ. اور اگر آپ انہیں ہدایت کی جانب بلائیں تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. اور تیرا رب خوب بخشنے والا رحمت والا ہے. اگر وہ انہیں ان کے کرتوت پر پکڑے تو جلد ہی ان کے لیے عذاب کو نازل کر دے بلکہ ان کے لیے ایک وقت ہے اس سے وہ سرکنے کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے. یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دی جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا. برادران اسلام، آیات سیاق میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا اور اس طریقے سے سیاق میں قیامت کی منظر کشی کی گئی اور ساتھ میں بتایا گیا کہ لوگ آخر دنیا کی بے ثباتی کے باوجود دنیا میں کیوں الجھے ہوئے ہیں اور آخرت سے کیوں غافل ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ شیطان اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے چلنا، ان کی باتوں کو ماننا یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ شیطان اللہ کا بھی دشمن ہے اور انسانوں کا بھی دشمن ہے. اور اس کے بعد ان شیطانوں کا آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں کوئی دخل، کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان آیات میں یہ بات بتلائی کہ ہم نے قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر واعظ حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. لیکن انسان کٹ حجتی ہے اور جھگڑالو ہے. اور اس کے ساتھ ایمان اللہ نے بتایا کہ جب ہدایت ان کے پاس آ چکی تو ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آئے، اپنے رب سے توبہ استغفار کریں، مگر کٹ حجتی میں لگے ہوئے ہیں اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا جاتا ہے خود اسے مذاق بنا لیتے ہیں. قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے انہیں اگلوں کی سنت کا انتظار ہے. جیسے قوم عاد کو، قوم سمود کو ہلاک کیا گیا،
یا تو اسی کا انتظار ہے یا کہ اس کا انتظار ہے کہ مختلف قسم کے عذابوں میں انہیں مبتلا کیا جائے۔ پھر رب العالمین نے کہا کہ دیکھو ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ جو ان کی بات مانے گا انہیں خوشخبری سنائیں گے، جو ان کی بات نہیں مانے گا انہیں وہ عذاب سے ڈرائیں گے۔ یہ رسولوں کا بھیجنے کا مقصد ہے۔ اب یہ لوگ جو ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں کہ دل پہ مہر لگ گئے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، جس سے وہ حق کو سن نہیں پاتے ہیں۔ بات یہ ہے اللہ عز و جل بردبار ہے، اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحمت والا ہے، رب العالمین بخشنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، ورنہ جس انداز سے وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں تو فوراً ہلاک کر دینی چاہیے۔ مگر اس مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب انہیں گھیرے گا نہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور لہذا اس کے لیے اگلوں کو دیکھو، قوم عاد کے ساتھ، قوم ثمود کے ساتھ، فرعون اس کے لشکروں کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا۔ تو لہذا بجائے اس کے کہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہو، ان واقعات سے روشنی حاصل کرو اور جن باتوں کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے انہیں اپنانے کی کوشش کرو۔ یہاں پر ایک اہم بات بتائی گئی کہ انسان دیکھتا ہے میں گناہ پہ گناہ کرتا ہوں، میرا مواخذہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے پکڑا نہیں جا رہا ہے، تو مزید جری ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے ایک قاعدہ بتایا ہے، آپ نافرمان ہیں، آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ آپ کو جو ڈھیل دے رکھا ہے یا اس کے باوجود آپ کو جو کشادگی دی گئی ہے، اس سے آپ خیر نہیں بنائیں، حقیقت میں آپ کو گھیرا جا رہا ہے۔ اس قدر آپ گناہ کر لیں کہ اس کے بعد بچنے کے لیے آپ کے لیے کوئی راستہ نہ ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ دیکھے میں گنہگار ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر انعام کیا ہے، تو اس سے ڈرے اور رب کی جانب پلٹے۔ اور عذاب جو نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ بردبار ہے، حلیم ہے، رحمان ہے، تو وہ برداشت کرتا ہے۔ لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو اس کی غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس قرآن سے ہماری وابستگی کو مضبوط سے مضبوط کر دے، اس کے پڑھنے، اس کے پڑھانے، اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔